العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. باوز بلند الدفاع پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مابین رزق کو تقسیم کیا ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مابین تمہارے اخلاقات کو بھی تقسیم کیا ہے. جس طرح رزق کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم عطا کیا ہے، ایسے ہی اخلاق کے اعتبار سے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عمدہ رکھا ہے، کسی کو اخلاق کے اعتبار سے کچھ پست رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو رزق عطا فرماتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور جس کو رزق عطا نہیں کیا گیا یا کسی کو زیادہ عطا کیا گیا یا کسی کو کم عطا ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی رزق عطا کیا ہے کہ جس سے وہ رب محبت کرتا ہے، اور اس بندے کو بھی عطا کیا گیا ہے کہ جس سے رب محبت نہیں کرتا. یعنی رزق ہر شخص کو عطا کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑا پیارا ارشاد فرمایا وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ صرف دین اسی کو عطا کرتا ہے جس سے میرا رب محبت فرماتا ہے. آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاقیات کے اعتبار سے دین جو عطا کیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے کہ جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. اور جس شخص کو رب تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. اور اسی طرح کائنات کے اندر اخلاق کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جن احباب کو نوازا ہے انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ کہتے ہیں. اور انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات مبارکہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کب ہوئی؟ اعلان نبوت کے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا اظہار کرنے سے قبل 10 سال قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، اعلان نبوت کے 10 سال پہلے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آج شہادت کا دن ہے 21 رمضان المبارک. اور ان کی شہادت کے متعلق آتا ہے کہ 40 سن ہجری 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حملے کے اندر اتنے شدید زخمی ہوئے کہ 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و شوکت کے عظمت کے اندر قرآن کریم کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے متعلق کثیر روایات اور کثیر آیت مبارکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان کو بتایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے معاملات کے اندر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کیا، کسی کو بھائی عطا کیا، کسی کو کوئی بھائی عطا کیا گیا، یعنی آپس کے اندر پیار محبت کا جو بھائیوں والا رشتہ تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عطا کیا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور آنسو آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر صحابی کو بھائی عطا فرمایا ہے، کسی صحابی کو بھائی عطا فرمایا ہے، اور میرا جو بھی بھائی ہے آپ نے مجھے عطا نہیں کیا کہ جس کو میں بھائی کہوں یا کوئی مجھے بھائی کہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو ٹینشن کس بات کی لیتا ہے کہ تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہوگا، کل روز قیامت آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پیارے بھائی حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت کس طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے چہرے کو بکثرت دیکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بابا جان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علی کے چہروں کی طرف بہت دیکھتے ہو، اس کی وجہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسی عبادت کو میں ادا کر رہا ہوں۔ ہاں یہ آپس کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جو دانے کو زمین کے اندر جب جاتا ہے، جو دانے کو اگاتی ہے، جو پیڑ پودے بناتی ہے، اس ذات کی قسم، اس رب ذات کی قسم، حضور فرماتے ہیں کہ اے علی تجھ سے جو بندہ بھی محبت کرے گا نا وہ ایمان والا ہوگا، جو بندہ بھی محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص علی تجھ سے بغض رکھے گا نا سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر منافقت ہے، وہ منافق شخص ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پرکھنا ہوگا نا کہ اس کے دل کے اندر علی کی محبت کتنی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کر علی کا تذکرہ کرو، اگر اس کا چہرہ کھل اٹھا سمجھ لینا ایمان والا ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لینا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم سے پکی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔